ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اوپر سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی دوستی اختیار نہ کرو، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ورنہ ان کی دوستی تمہیں ارتداد کی طرف لے کر جائے گی، کفر کی طرف لے کر جائے گی۔ یہود و نصارہ کی دوستی ارتداد کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ اوپر سے مضمون آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اچھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تمہیں جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اپنا دین چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے گا، اور یہود و نصارہ کی دوستی اختیار کرنے سے، ان کو اپنا دوست بنانے سے اس کے قوی امکانات ہیں کہ تم مرتد بن جاؤ، اسلام تم کو ناپسندیدہ معلوم ہو، غیروں کی تہذیب تمہیں اچھی لگنے لگے۔ ارتداد اچانک نہیں آ جاتا، آدمی ایک مدت تک ارتداد کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تم میں جو آدمی مرتد ہو جائے گا، اور مرتد وہ ہوگا جو ارتداد کے اسباب کے قریب جائے گا، اور ارتداد کے اسباب میں سے یہودیوں کی صحبت، عیسائیوں کی صحبت، مشرکین کی صحبت، ان سے دوستی، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا لٹریچر پڑھنا، ان کی باتیں سننا۔ جب آدمی کسی برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی صحبت کے وہ برے جراثیم غیر شعوری طور پر منتقل ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، آدمی کے سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، آدمی کے دن رات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک آدمی ہی بدل جاتا ہے، پورا وجود بدل جاتا ہے آدمی کا۔
آدمی کا باطن بدل جاتا ہے، اور جب باطن بدل جاتا ہے تو اس کا ظاہر بدل جاتا ہے. اس کی آنکھیں وہ آنکھیں باقی نہیں رہتی جو آنکھیں لے کر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اب اس کے وہ کان باقی نہیں رہتے، اس کی وہ زبان باقی نہیں رہتی جسے اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا. اس کے ہاتھ بدل جاتے ہیں، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے. تمہیں جو آدمی مرتد ہو جائے گا، اور مرتد اس وقت ہوگا جب آدمی ارتداد کے اسباب اختیار کرے گا. آدمی اچانک گھر سے اٹھ کر بدکاری کرنے نہیں چلا جاتا. ایک عرصے تک آدمی زنا کے مناظر دیکھنے اور سننے اور ایسا لٹریچر پڑھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. تب اس کے اندر ایسے خیالات جنم لیتے ہیں. سب سے پہلے آدمی بری چیزیں دیکھنے اور سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے بری صحبتوں سے منع کیا گیا ہے. بری صحبتوں سے بچو. من یرتد منکم عن دینہ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ صحبت رنگ لائے گی، ورنہ صحبت رنگ لائے گی. امام احمد ابن حنبل، اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں کرے امام احمد کی تربت پر. تاریخ میں امت ایک مرتبہ بہت بڑے ورطۂ ہلاکت میں پھنس گئی تھی. اللہ نے امام احمد کے ذریعے سے کام لیا اور اس امت کو اس ورطۂ ہلاکت سے نکالا. بہت بڑی آزمائش امت پر آئی تھی. اہل سنت الجماعت کا بہت قابل قدر امام ہے. وہ فرماتے ہیں تم باطل لوگوں کو سمجھانے بھی مت جاؤ. ہمارا طریقہ ان کی طرف جانے کا ہی نہیں ہے. تمہارے اندر وہ پختگی نہیں، ہمارے خیالات میں وہ تسلب نہیں، ہمارے خیالات میں وہ مضبوطی نہیں. ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا اخلاص، ہماری دعاؤں میں وہ ابھی جان نہیں آئی. ابھی ہم مؤثر نہیں بنے. ہم برے ماحول میں جائیں گے تو ان پر اثر ڈالنے کے بجائے ان کا اثر قبول کر بیٹھیں گے. جو تھا وہ بھی گیا ہاتھ سے. اس لیے ایسی جرأتیں بھیجا نہ کرو، ایسی جسارت نہ کرو. وہ تو خاص خاص لوگوں کا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم بری صحبتوں سے بچنے کا اہتمام کرو. خود بھی بچو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. جس راستے سے ارتداد آ سکتا ہو اس سے بچاؤ. ارتداد دو قسم کا ہوتا ہے. دیکھو، جب آدمی بری صحبتیں اختیار کرتا ہے، یا تو آدمی قادیانیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو قادیانی ہی بن جاتا ہے. جب آدمی یہودیوں اور عیسائیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، ان سے اختلاط رکھتا ہے، دلی دوستی اختیار کرتا ہے، تو آدمی کے اندر عیسائی اور یہودی بننے کے خیالات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں. مشرکین کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو آدمی مشرک بن جاتا ہے. اگر یہودی نہ بھی بنا، یہ دوسری بات ہے جو سمجھنے کی ہے، اگر عیسائی نہ بھی بنا، قادیانی نہ بھی بنا، مشرک اگر نہ بھی بنا، تو شرک اسے معمولی معلوم ہونے لگتا ہے. کفر کی جو نفرت اس کے دل میں تھی وہ نفرت کم ہوتے جاتی ہے. یہودیت اور عیسائیت کی جو نفرت جس قوت و شدت کے ساتھ اس کے دل کی گہرائیوں میں تھی، اس میں روز بروز کمی آتے جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. ختم، آدمی شبہات میں مبتلا ہو گیا. اسلام کے بعض احکامات پر اس کے دل میں اعتراضات پیدا ہو گئے، خلجانات پیدا ہو گئے، شبہات میں مبتلا آدمی ہو گیا. اب ایمان کی وہ حقیقت باقی نہیں رہی.
یہ بری صحبتوں کا اثر، اسی سے اوپر سے یہی مضمون چل رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے مَن یرتد منکم، تم میں جو آدمی ہمارا اسلام چھوڑ کر دوسری طرف چلا جائے گا، دوسری طرف جائے گا، دوسرا مذہب اختیار کر لے گا، اللہ کہتے ہیں فسوف یاتی اللہ، تو ان قریب، چونکہ اس اسلام کو قیامت کی صبح تک رہنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اسلام کی بقا اور اس کے ہمیشہ باقی رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تسلی ہے اس میں. حالات کتنے بھی سخت ہوں، ہوائیں کتنی بھی مخالف چل رہی ہوں، رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں اور روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں، موانع پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا. قیامت کی صبح تک یہ اسلام زندہ رہے گا اور اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ زندہ رہے گا. ایک جماعت اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہوگی، بے سر و سامانی کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی خاص نصرت اس کی شامل حال ہوگی. یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا وعدے کا اثر ہے. قیامت کی صبح تک وہ جماعت کا یہ کام ہوگا کہ وہ قرآن کو اس کی اصلی شکل میں، اسلام کو، شریعت کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھنے کی وہ بھرپور کوشش کرے گی، اور اللہ کی خاص مدد ان کے شامل حال ہوگی. کوئی مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان کا بال بیگا نہیں کر سکے گی. اسلام کی بقا ہے اس میں. بعضوں نے کہا کہ اس آیت کا اولین مصداق حضرت صدیق اکبر ہیں. کہتے ہیں اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو کہ دین ختم ہو جائے گا، تم اسلام چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو کیا اسلام کو نقصان پہنچے گا؟ اللہ کہتے ہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئیں گے. ہمارے پاس افراد کی کوئی کمی ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، سرور کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضور اللہ کا حوالہ دے کر کوئی بات ارشاد فرمائے. کہتے ہیں کہ تم پورے کی پورے انسان، جن و انس مل کر کے یہ طے کر لے کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، سرے منہ ہمیں انحراف نہیں کرنا. یہ سب نے مل کر کے طے کر لیا. اللہ کہتے ہیں اس سے میری جلالت شان اور شان و شوکت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا. میں بے نیاز بادشاہ ہوں، میں پہلے سے بھی قابل تعریف ہوں. تمہاری تعریف کرنے سے میں قابل تعریف نہیں ہو گیا، میں پہلے سے بھی قابل تعریف ہوں. تم تعریف کرو گے تو اس کا نفع مجھے نہیں تمہاری طرف لوٹے گا. اور سب نے مل کر کے یہ فیصلہ کر لیا، سب نے مل کر کے یہ طے کر لیا کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی بغاوت کریں گے، مخالفت کریں گے، اس کے احکامات توڑیں گے. ہم سب کے سب مل کر کے دین اسلام کو خیر بات کہہ دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میری جلالت شان میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں کوئی ووٹوں نوٹوں والا بادشاہ تھوڑی ہوں کہ تمہارے ووٹوں سے بادشاہ بنا ہوں، نوٹ دے کر کے ووٹ لیا ہوں. ایسا تو نہیں ہے. تاریخ میں ایسا ہوا اور متعدد مرتبہ ہوا، بارہا ہوا کہ جب اپنوں نے اندر کے لوگوں نے بغاوت کی تو پوری کی پوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا. کہ میں ویسا مجبور بادشاہ نہیں ہوں، بے بس. میں تو ساتوں زمین و آسمانوں کا تنہا مالک ہوں، میں بے نیاز بادشاہ ہوں. میں قادر مطلق مختار کل ہوں. میں یرتد منکم عن دینی، تم جو نیکیاں کرتے ہو، دینی خدمات انجام دیتے ہو،
اس کا نفع تمہاری ہی طرف لوٹتا ہے. مدرسہ بناتے ہو، مسجد بناتے ہو، تم یتیم خانہ چلاتے ہو، تمہاری جو بھی خدمات ہوں گی، امامت کرتے ہو، خطابت کرتے ہو، دین کا کام کرنے کی تم کو ضرورت ہے. دین تمہارا محتاج نہیں ہے اور تم مستحق نہیں ہو. تمہارے سے کام لیا جا رہا ہے، یہی کیا کم ہے. اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. فارسی ہے یہ. احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، احسان مان منت شناس کہ ازو خدمت گزاشتت. احسان جتلانے کے بجائے احسان مان کہ وہ تجھ سے اور ہم جیسے نااہلوں سے کام لے رہا ہے. اس کے بعد افراد کی کیا کمی ہے. اس سے آدمی میں استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے جب آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. یہ ایک آدمی تو وہ ہے جو یہ سوچ کر کے پیسہ دیتا ہے، میں پیسہ نہیں دوں گا تو مدرسے کیسے چلیں گے، مدرسے والے بھوکے مر جائیں گے. ایک آدمی ایسا بھی سوچ سکتا ہے. ایک دوسرا آدمی ایسا بھی سوچ سکتا ہے کہ ہم مدرسے میں پیسے دیتے ہیں، اس کی برکت سے ہمارا کاروبار چلتا ہے. ایک آدمی ایسا بھی تو سوچ سکتا ہے. کیسا آدمی کی ذہنی تربیت کی جا رہی ہے، آدمی کو گرنے سے بچایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو دین کی خدمت ہی نہیں کرتا، نہ مسجد بناتا، نہ مدرسے بناتا، نہ پیسے دیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. لیکن ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو مسجد بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، یتیم خانے بناتا ہے، بیواؤں کو پیسے دیتا ہے، یتیموں کو پیسے دیتا ہے، غریب بچوں کی شادیوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے، بے شمار خیر کا کام کرتا ہے. لیکن یہ سوچ کر کے نہیں کرتا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے. یہ سوچ کر کے کرتا کہ سامنے والے کو ضرورت ہے. یہ سوچ، یہ غلط سوچ ہے. اس سوچ کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو کہا گیا من یرتد منکم عن دینہ، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایک ایسی قوم کو برپا کرے گا. کہتے ہیں کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں. ایک روایت ہے، اس لیے کہ حضور کے موجودگی میں ہی بعد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور کے انتقال کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے اور پیدا ہو گئے. بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ينقص الدین وانا حی، کہ دین، میں ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کٹوتی کی جائے گی، دین میں کمی کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. صدیق کہا ابو بکر ایسے لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا. صحابہ کو بھی خلجان ہوا تو صدیق اکبر تنہا گھوڑے پر سوار ہو گئے اور یہ کہہ کر کے چلنے لگے کہ اگر تم کو سمجھ میں بات نہیں آتی تو نہیں آتی، لیکن ابو بکر کی جرأت ایمانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ دین میں رخ نہ ڈالے. اور ابو بکر خاموش بیٹھے، تنہا گھوڑے پر سوار ہوئے کہ آج اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر واحد صدیق اکبر اکیلا جان دے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں. اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. بس کہتے ہیں کہ اس سے حضرت صدیق، اس آیت میں ابو بکر صدیق کی محبوبیت و مقبولیت کا اعلان ہے. اسی لیے جس آدمی کے دل میں صدیق اکبر کی عظمت و محبت نہ ہو، ان کی عظمت و محبت سے اس کا دل خالی ہو، ویران ہو، اور صدیق اکبر سے بغض و عداوت رکھتا ہو، وہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم، مفسر نے لکھا کہ اس کا اولین مصداق صدیق اکبر ہیں. باقی ہر وہ آدمی اس کا مصداق ہے جو ایسے موقع پر آگے آ کر کے میدان میں جب ارتداد پھیل رہا ہو اس وقت دین کی نصرت کرے، مدارس کا ساتھ دے، مساجد کا ساتھ دے،
اور دینی خدمات کے قدم بقدم چلے. جو لوگ ذمہ دار ہیں دین کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے. ہر وہ آدمی اس کا مصداق ہے. اگر اس کو یوں تعبیر کیا جائے کہ آیت ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو چاہتے ہیں, کن صفات کے افراد کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور کن صفات کا مطالبہ ہے اللہ کو. کون لوگ اللہ کے محبوب و مقبول ہیں, تو ان صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں پہلی صفت ہے یحبہم و یحبونہ. پہلی صفت مرتد ہونے والی قوم کے بدلے اور مقابلے میں دوسری قوم کو جو لائیں گے, وہ قوم کیسی ہوگی؟ ایسی ہوگی جو جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ کن سے محبت کرے گا؟ محبت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ محبت کب کرے گا؟ جب محبت کے اسباب اختیار کرو گے. محبت کے اسباب کیا ہیں؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, دعا کرنا, اور اسی طرح یتیموں کے کام آنا, بیووں کے کام آنا, مدارس کا قیام کرنا, مساجد کا قیام کرنا, مکاتب کا کام کرنا, اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کا جو جو کام ہو سکتا ہے وہ سب کرنا. یہ سب اسباب محبت ہیں. اور اس نیت سے کرنا اللہ کی محبت پیدا ہو, دنیا کی کوئی غرض مقصود نہ ہو, نام و نمود, ریا, دکھلاوا کہ میرا نام کا ڈنکا بجے. اللہ کی محبت پیدا کرنے کی نیت سے کرنا اور دعا بھی کرنا. لوگ اللہ سے گھر مانگتے ہیں, دکان مانگتے ہیں, خوبصورت بچہ, خوبصورت بیوی کا مطالبہ کرتے ہیں. لوگ اللہ سے حکومت مانگتے ہیں, مال و دولت مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں. لوگ ٹھیک ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. مال و دولت مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے. مانگو, مال مانگو, اللہ سے دولت مانگو, صحت مانگو اللہ سے. اللہ سے جو گھر مانگو, دکان مانگو, مکان مانگو, خوبصورت بیوی مانگو, بچہ مانگو, یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اللہ سے صرف دنیا مانگنا یہ کافرانہ مزاج ہے. قرآن کریم نے کہا اتنے بڑے دربار میں جا کر کے صرف دنیا مانگتے ہو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کافروں کا مزاج یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو دینا ہو دنیا میں دے دیجئے, آخرت کا دیکھا جائے گا. کتنے بے خوف ہیں یہ لوگ, کتنے نڈر ہیں یہ لوگ. ان کو قبر کا اندازہ نہیں, ان کو سوالات کا اندازہ نہیں, آخرت کے مراحل کا اندازہ نہیں, ترازو کا اندازہ نہیں, ان کو دوزخ کی خوفناکی اور سنگینی کا اندازہ نہیں. یہ آخرت سے مطمئن بیٹھے ہیں, گویا ان کو گویا جنت کا اگریمنٹ ہو گیا ہو. لوگ مکہ جاتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے, اتنے بڑے دربار میں جا کر لوگ دنیا مانگ لاتے ہیں, صرف دنیا. مانگو دنیا بھی, لیکن صرف دنیا مانگنا یہ غلط طریقہ ہے, یہ کافرانہ شیوا ہے, یہ کافروں کا مزاج ہے. اور دین کو پہلے مانگو, ثانوی درجے میں دنیا کو مانگنا یہ انبیاء کا مزاج ہے, یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اپنے لیے مانگو, اپنے اولاد کے لیے مانگو,
پوری ملت کے لیے مانگو، محلے کے لیے مانگو. یہ انبیاء کا مزاج ہے، یہ انبیاء کی سوچ ہے. لوگ جب سیلاب آتا ہے تو اسے عذاب سمجھتے ہیں، جب قحط آتا ہے تو لوگ عذاب سمجھتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو لوگ اسے عذاب سمجھتے ہیں. نماز سے محرومی کے لوگ عذاب ہی نہیں سمجھتے. ذکر سے محرومی عذاب ہے اللہ کا. نیک لوگوں کی صحبت سے محروم کر دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے، جب اللہ مال و دولت تو کافروں فاجروں کو بھی دیتا ہے اللہ، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اب اس کے ماتھے کو اس کے دربار میں جھکنے نہیں دیتا. ایسی قوم کو اللہ لائیں گے جو یحبہم میں اشارہ ہے کہ وہ اللہ سے قانونی ضابطے کا تعلق نہیں، رابطے کا تعلق رکھیں گے. اس ضابطے کا نہیں، قانونی تعلق نہیں، اللہ کی ذات تو رابطے کا تعلق رکھنے کی حقدار اور مستحق ہے. وہ صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، وہ واجبات کا، سنتوں کا، مستحبات کا، تہجد کا، چھوٹی چھوٹی بات کیا کرنے سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، یہ بھی کروں وہ بھی کروں. ایک نیک لوگوں کی علامتیں، مقبول اور محبوب بندوں کی یہ علامت ہوتی ہے. دعا بھی کرو اللہ سے، اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے رسول کی محبت عطا فرما. یہ بھی ایک مانگنے کی چیز ہے. نماز کی توفیق عطا فرما، ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیری مناجات کی لذت عطا فرما، نماز کی حضوری عطا فرما. یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں. یحبہم، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے. دیکھو آدمی محبت کے اسباب ہی اختیار کر سکتا ہے. محبت اللہ آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں. جیسے آدمی شادی کرتا ہے اور اس کے بعد بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اس کے بس کا اتنا ہی ہے. اولاد دینا وہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں آدمی دانا بوتا ہے، غلہ اگانا، یہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مشیت سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اسی طرح آدمی محبت کے اسباب اختیار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے. آدمی بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور جن لوگوں کی دل اللہ کی محبت میں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ بھری ہوئی ہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کی کتابیں آدمی پڑھتا ہے، ایسے ماحول میں آدمی رہتا ہے. اسباب بھی اختیار کرنا اور اللہ کی محبت سے ٹکرانے والی چیزوں سے بچنا. بلکہ جب تک آدمی اللہ کے محبت سے ٹکرانے والی چیزوں سے نہیں بچتا، اللہ کے محبت کے اسباب جو محبت ہیں، جن اسباب کو اختیار کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان اسباب کی طرف نہیں آ سکتا آدمی. جیسے آدمی جب تک موبائل اس کے ہاتھ میں رہے گا وہ تلاوت نہیں کر سکتا، وہ ذکر نہیں کر سکتا، وہ مدرسے کی طرف نہیں آ سکتا، وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا. ایک سمجھنے کے لیے یہ اس وقت جو مثال چل رہی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک مستقل ٹاپک میں پھر کبھی عرض کروں گا. تو یحبہم و یحبونا، اسباب محبت اختیار کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ محبت نازل فرماتے ہیں اس کے دل پر، بشرطے کہ وہ مخلص ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بزرگی کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہ رہا ہو. اللہ کی رضا اسے مطلوب ہو، مقصود ہو، اللہ اس کی محبت کو نازل فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کے کہتے ہیں، جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تو بھی محبت کر. فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد جبریل
آسمان پوری جائے وہ آسمان میں ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پورے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے. پوری انسانیت، جاننے والا اور نہ جاننے والا، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، جس سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ نہیں، ایسا آدمی بھی ادب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، احترام کرتا ہے اس کا. مقبولیت پیسے دے کر خریدنے کی چیز نہیں ہے، تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی. خدا جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. فَيُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب وہ اللہ کے محبوب بن گئے. انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا اوقات ہے کہ اتنے بڑے سے ہاتھ ملائے. اس کی عنایت ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے ہاتھ ملاتا ہے. جو جتنا زیادہ مر مٹتا ہے، جو جتنی زیادہ طلب دکھاتا ہے، اتنا ہی وہ متوجہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب آدمی ایک بالش آتا ہے تو میں 2 بالش آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہوں. جب ایک ہاتھ آتا ہے وہ آگے، میں 2 ہاتھ آتا ہوں. جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. اتیتہ ہرولۃ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اللہ کی محبت اختیار کرتا، اللہ کی محبت چاہتا ہو اور اس کے اسباب مخلصانہ طور پر اختیار کرتا ہو، اور اللہ کو طلب کر کے کوئی محروم ہوا ہو. آج تک پوری تاریخ انسانیت میں اس کی ایک مثال بھی نہیں پیش کر سکتا کوئی آدمی. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی اللہ پر مر مٹا ہو. جو جتنا مر مٹا ہے ادھر سے اتنی ہی جو وہ عنایتوں کی بارش ہوئی ہے. ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو، قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ باپ اسے بلاتا ہے، آؤ. رینگتا بچہ کبھی اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ 2 قدم آتا ہے، گر جاتا ہے، 2 قدم آتا ہے، گر جاتا ہے. تو باپ آگے بڑھ کر کے اسے خود اٹھا لیتا ہے. تم اپنی جگہ سے چل کر تو دیکھو. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی منہ موڑ کر جا رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اللہ کی ٹھکرا رہا ہے، اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. اللہ بہت غیرت والی ذات ہے، اللہ بڑی غیرت والی ذات ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے منہ موڑ کر کے جا رہے ہو، پھر بھی میں اپنی رحمت کو لا کر چپکا دوں؟ کیا میں اتنا بے غیرت ہوں؟ کیا میری محبت اتنی سستی ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. سب سے پہلے ادھر سے فیضان ہوتا ہے. ایک باندی کا اور ایک بہلول کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عطا نے ایک باندی خریدی، گھر لے آئے، سو گئے. رات میں 4 بجے حضرت عطا کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ باندی مصلے پر ہے. تو باندی دعا میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے، حضرت شیخ نے نقل کیا فضائل ذکر میں سے، تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کی قسم. اللہ کی محبت کا حوالہ دے کر کے دعا کر رہی ہے. حضرت عطا سن رہے تھے، جاگ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ یوں کہنے کے بجائے یوں کہو، اے اللہ مجھ کو تجھ سے جو محبت ہے اس کا حوالہ دیتی ہوں.
تو باندی کو جلال آیا اور اس نے کہا اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھ کو سلا کر مجھے مصلی پر کھڑے ہونے کی سعادت و شرف نہ عطا فرماتا۔ جن کو سجدوں کی توفیق ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ان سے راضی ہے، یہ علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ آتے نہیں ادھر، آنے نہیں دیتا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی پیسہ ہی نہیں خرچ کرتا، اس کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو۔ یحبہم، ادھر سے پہلے فیضان ہوتا ہے۔ حضرت بہلول چلے جا رہے تھے، ہارون رشید کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو اوپر آؤ۔ کیا کیسے آؤں؟ کہا نہیں میں وہ یہ ڈالتا ہوں، وہ ہوتی تھی اسے کیا کہتے ہیں، ہاں اس کو ڈال دیا گیا۔ اس میں بیٹھ کر کے بہلول اوپر چلے گئے تو انہوں نے کہا بہلول تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جس طرح آپ تک پہنچا، تم نے رسی ڈالی میں اوپر آ گیا، اس طرح اللہ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہاں چل کر جانا بہت مشکل ہے، سفر بہت لمبا ہے، اللہ یہ کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے تھام لے۔ فَيُحِبُّهُمْ، اللہ پر مر مٹنے والوں کی ضرورت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ، جب اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بن گئے، اب وہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب قانون کا تعلق نہیں رہتا، اب رابطے کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جس سے رابطے کا تعلق ہوتا ہے نا، ایک دن بھی نہیں آتا، نظر نہیں آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں فخر نظامی کا۔ اللہ نے جوانی میں ولایت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرید حاضر ہوا کہ حضرت دعا فرمائیے مجھے اللہ کی دیدار ہو خواب میں۔ خواب میں اللہ کی دیدار ہوتی ہے۔ ان سر کی آنکھوں سے آدمی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، اور جب دیکھے گا پتا چل جائے گا کہ خدا ہے۔ علامت مت پوچھو مجھ سے، پتا چل جائے گا۔ جب حضور جیسا کوئی نہیں تو خدا جیسا کون ہے؟ تو حضور کو دیکھو گے تو پتا چل جائے گا کہ حضور ہی ہے، خدا تو پھر بھی خدا ہے۔ تو فخر نظامی نے کہا کہ کل عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاؤ۔ جن کو عادت ہو جاتی ہے نماز کی، اسی لیے حکم دیا گیا بچوں کو 7 سال سے نماز کی عادت ڈالو۔ اگرچہ کہ وہ اب خدا کی نماز نہیں پڑھتا، وہ باپ کی نماز پڑھے گا ڈر سے، لیکن عادت ڈالو۔ جیسے سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں، مجاہدہ کرا کر کے چھڑوانا پڑتا ہے۔ عادت ڈالو نماز کی۔ جن کی عادت ہو جاتی ہے نا نماز کی، اگرچہ کہ اخلاص سے نہ پڑھتے ہوں، تب بھی تم 10,000 روپے دے کر ایک نماز چھوڑنے پر ان کو راضی نہیں کر سکتے، ایسی عادت ہو جاتی ہے۔ تو خیر وہ مرید تو بہرحال مخلص تھا، اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوسری دن پھر حاضر ہوا، حضرت کوئی وظیفہ بتائیے اللہ کی دیدار ہو۔ تو حضرت نے کہا کہ باولے کل بتا تو دیا تھا کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاؤ۔ وہ پھر خاموش، پھر آیا، پھر ہمت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر حاضر ہوا دربار میں، کہ حضرت کوئی وظیفہ، کہ کل تو بتا دیا تھا۔ پھر مایوس واپس لوٹا، فرض چھوڑنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، سنت چھوڑنے کی ہمت ہو گئی، سنت چھوڑ کر کے سو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت خواب میں تشریف لائی اور کہا کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہماری سنتیں چھوڑ دی۔ 34 دن پھر حاضر خدمت ہوا۔ لوگ مشائخ کو اندھا سمجھتے ہیں، جو مشائخ کو اندھا سمجھتا ہے وہ خود اندھا ہے۔ تو کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ عشاء چھوڑ کے سو جاؤ، عشاء چھوڑنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، سنتیں چھوڑ کر سو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کے حضور نے تنبیہ فرمائی اور کہا، محبت بھرا شکوہ کیا کہ تمہیں میرا کیا قصور تھا کہ تم نے میری سنت چھوڑ دی۔ تو فخر نظامی کو جلال آیا اور کہا، اگر فرض چھوڑ کر سوتے تو خدا خود خواب میں آ کر کہتا کہ اٹھو فرض نماز پڑھو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میری فرض چھوڑتے ہو۔ فخر نظامی پر بات کھل گئی تھی کہ یہ مرید نہیں ہے، یہ مراد ہے،
یہ مرید نہیں ہے، یہ مراد ہے. ہاں، اللہ کے ہاں اسے محبوبیت کا مقام حاصل ہے. یحبہم و یحبونا، اب وہ اللہ سے اللہ پر مر مٹتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. اس لیے ایک کام ہمیں یہ کرنا، جتنے محبت کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب اختیار کرنا، اور اس نیت سے اختیار کرنا کہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی محبت عطا فرما دیجئے. اچھا، جب محبت آ جاتی ہے نا، میں کیا کہوں آپ کو، ہزار خونے تمنا وہ ہزار ہا غم سے، ہزار خونے تمنا وہ ہزار ہا غم سے، دلے تباہ میں فرما روائے عالم ہے. جب خدا خود دل میں آ جاتا ہے تو اس کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اللہ آتا ہوگا تو اپنی تمام لذتوں کے ساتھ آتا ہوگا نا، یا سوکھا سوکھا خدا آتا ہوگا. توبہ توبہ، اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے. یحبہم و یحبونا. جب آدمی اللہ کی محبت میں ناجائز خواہشات کا خون کرتا ہے تو اللہ اپنی خاص محبت عطا فرماتے ہیں اسے. یحبہم و یحبونا، اسباب اختیار کرو اور اس نیت سے اختیار کرو کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اور دعا بھی کرو. اور ان اسباب محبت میں ایک عظیم سبب یہ ہے، جن کو اللہ نے محبت عطا فرمائی ہے، محنت کر کے، دعا کر کے، خدمت کر کے، گڑ گڑا کر کے، جن لوگوں نے اللہ کی محبت حاصل کر لی ہو، جو اللہ کے محبوب بندے بن چکے ہوں، ان کی صحبت اختیار کرو. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ہاں، اللہ تعالیٰ عمل کیا. اور بھی اس کے بعد یہ پہلی صفت ہے. یہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ پورے ترتیب وار صفات آ رہے. ان صفات کو جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی، ایسے نوجوانوں کی، ایسے بوڑھوں کی، ایسے بچوں کی، ایسے سوسائٹی کی اور ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جس میں اللہ پر مر مٹنے والے نوجوان ہوں. یہ پہلی صفت ہے مقبول و محبوب بندوں کی. اس کے بعد 4 صفات جو ہے وہ آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ ہفتے کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.